میں نے فٹافٹ پوچھا پھر اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو میں ابھی اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ یہ بات سن کے میرا کلیجہ نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا اگر بچی تمہیں دے دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا نہیں 2 نہیں، یہ جو جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا یہ بھی لے لیں گے۔ جناب شاہزادہ بن ناجی عرض کرنے لگے اے محبوبہ، میرے کریم رسول، میں نے نہ اس کو کہا ایک آدمی میرے ساتھ بھیج، مجھے گھر چھوڑ آئے اور اونٹ میں اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کے ایک بچی لی۔ حضور اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی کو۔ حضور میں روز جاتا، اسے دودھ پلا رہی ہوتی، حضور وہ اسے کھجور نرم کر کے کھلا رہی ہوتی۔ یا رسول اللہ، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں ڈھونڈنے لگا، حضور میں 3 اونٹ دے کے ایک بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، اور حضور میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہے۔ اے آمینہ کے لال، بتا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور کا تو رنگ ہی بدل گیا، داڑھی پہ آنسو گرنے لگے، اٹھ کے مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے، یہ اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے اسلام کی دولت دے دی، یہ اجر ہی تو ملا ہے، یہ ملا ہے اجر۔ اور محبوب فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول کا وعدہ ہے قیامت کے دن بھی رب کریم تجھے خزانے کھول کے اجر عطا فرمائے۔ ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایمار غفاری رضی اللہ تعالی، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے۔ تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی۔ اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا۔ وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت۔ اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتا ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو 10 آجے، پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 پرانے کام کیوں نہیں کر دے؟ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز؟ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے؟ وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے۔
جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر، اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی۔ ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے حضور یہ نہ خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ، یہ چادر انہیں دوں گا۔ حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی، اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے۔ جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی۔
یہ کام میرے لیول کا نہیں. جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے, پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے, ایک صحابی دیر سے آئے. اب یہ نماز کا پوچھنا, جمعے کا پوچھنا, مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں, وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں, یہ والی باتیں. لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں, پھر بند ٹوٹتے ہیں, حالات بگڑتے ہیں. قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے, خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے, پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے. حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا, فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا. تو صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے, اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا, امیر المومنین میں تو دوڑا آیا ہوں, میں تو غسل بھی نہیں کر سکا, وضو کر کے مسجد میں آ گیا جمعہ پڑھنے. حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے, فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے, اس طرح کرنا, آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا. میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن, غسل کر کے آنا. ان باتوں کا بھی, یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے, اور یہاں تک جو باریک چیزیں سنو میرے یارو, یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا, یہ رنگ ہے فقیر کو غلام کو عزت دینے والا. وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے. یار بھی یار کے لیے اٹھاتا, چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے. اور یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی اسٹاف کی, میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی, میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا, میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں, میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں. وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ, تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے. نبی صفے باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کرے. او غریبوں, تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا. چپ کے حضور گئے. وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے, چھابڑی والا, ریڑی والا, اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں, وہاں پہنچا دیتے. اٹی والی ہے تیری خیر ہو گئے. اور بھائی کیا انداز ہے, میرے رسول پاک نے نہ پیچھے سے جا کے نہ تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ, یہ سجل کرتے. اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور میں تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے. جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا, مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے. آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں. آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں, آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے. حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. نہیں اپنی بولی چ گل کرنے. حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں, او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا, قربان جائیں. حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں. اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا. کہنے لگا سوڑیا تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو نہیں مجھے تیرا ایڈریس بتاتی. حضور خوشبو بتا رہی ہے, میرے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی, یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک. رنگ کالا, غربت کا یہ عالم کے اپنی سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے.
कुर्बान जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तभी नहीं करते, खुश तभी लोग एक दूसरे से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू पकड़ के कहा, ओ भाई मैंने ये बंदा बेचना है, कोई खरीदेगा? मिर्ख बाजार मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया, कोई खरीदेगा? हजरत अंस कहते हैं इन बातों पे लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर उसने इस खरीदने के जवाब में जो जुमला कहा तो सारे रो पड़े। नबी पाक ने जब कहा कोई खरीदेगा तो उसने चेहरा पीछे किया, सिर्फ चेहरा, रो के कहने लगा, सोनिया मुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता, ये तो तू बंदा नवाज है, तो करम फरमाता है, मुझे तो नेड़े कोई नहीं बिठाता, मेरा ना रूप है, ना रंग है, ना शक्ल है, ना कोई और मेरे पास खूबी, मुझे कौन खरीदेगा? लोग तो मुलाजम भी रखते हैं, तो पढ़े लिखे और सियाने रखते, मुझे कौन खरीदेगा? अब इस बात पर जब लोग रोए तो मेरे नबी पाक ने यूं पकड़ा, वो कहते नहीं मैं तेरा सजो हूं, तेनू कोई परवाह नहीं। नबी पाक ने यूं कंधा पकड़ा, उसका रुख तेरा, और फिर सीने से लगा, फरमाया चुप कर, ये तूने क्या कहा कि मुझे कौन खरीदेगा? फरमाया तू रब रसूल से प्यार करता है, बंदों की नजर में तेरी कदर हो ना हो, मेरे रब की नजर में तेरी बड़ी कीमत है, बड़ी कदर और कीमत है, बड़ी कद। जब तक बिके न थे कोई पूछना न था, तूने तो खरीद कर हमें अनमोल ही कर दिया। हजरत उमर के जमाने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को, तो मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी, इब्ने असाकर ने इसको लिखा है। तो नौजवान था, ख्वाहिशात थी, कुछ तबीयत मायल हो गई, अभी उधर जा ही रहा था कि किसी ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह 2 जन्नतें देगा। वाकई डर गया, वो वाकई डर गया, इतना डरा कि बेहोश होके गिर पड़ा। बीमारी से लोग बेहोश होते हैं, पैसे डूब गए बेहोश होते हैं, बच्चे के गम में बेहोश होते हैं। सच बताओ, कभी खौफे खुदा से भी बेहोश होता कोई देखा है? हमारे यहां तो रोजमर्रा ही नहीं है भाई, और बड़ी बातें हैं, बेहोश होने की, डरने की, गश खाने की। बेहोश होके गिर पड़ा, बूढ़े बाप को किसी ने बताया बच्चा बेहोश पड़ा है, उठा के घर लाए, घर ला के कहा बेटा क्या हुआ? नौजवान है, चढ़ती जवानी है, पर पाकीज़ा बड़ी है। कहने लगा अब्बा जी गुनाह की तरफ चला गया था, पर मैंने आयत सुन ली, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें देगा। मैं डर गया था, रब वाकई 2 जन्नतें देगा। बाप रो पड़े, अब्बा जी की आंखों में आंसू आए और कहा पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके वादे सच्चे हैं, वाकई 2 जन्नतें देगा। उसने फिर एक चीख मारी और इस तरह की मारी कि उसकी रूह ही परवाज कर गई, रूह ही परवाज कर। कुश्तगान खंजरे तस्लीम रा, इश्क की खंजर से कत्ल हो गए लोग। सुबह हजरत उमर को पता चला कि उन्होंने तो रात जनाजा भी पढ़ दिया, तदफीन भी कर दी। जनाब उमर फरमाने लगे इतना नेक नौजवान खौफे खुदा से दुनिया से चला गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं जनाजा पढ़ता। फारूक आजम फरमा रहे हैं मेरा शौक था मैं उसका जनाजा पढ़ता। हुजूर आपको तकलीफ नहीं दी? फरमाया बताओ कब्र कहां है? ते कामिल पीर उना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। हजरत फारूक आजम कब्र पे तशरीफ ले गए और खड़े होकर फरमाने लगे नौजवान मुझे उम्मीद है मेरे रब ने तुझे 2 जन्नतें दी होगी। इब्ने असाकर खोल के देखो तारीख बगदाद में क्या लिखा है। हजरत सैयदना फारूक ने फरमाया उम्मीद है 2 जन्नतें दी होंगी। कब्र के अंदर से बोला
कामिल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई, 2 जन्नतें दी है, मैंने अपने मालिक को राजी पाया। जब इंसान राजी बेरिज़ा रहने लगता है ना, फिर वो हर रोज नमाज पढ़ के तकलीफ नहीं उसे होती। फिर रोज दुरूद शरीफ पढ़ के वो ये नहीं कहता कि चलो 2-4 छुट्टियां भी कर लो। फिर रोजाना तिलावत करके उसे कहीं दिक्कत महसूस नहीं होती, क्योंकि अब वो चाहता है कि जिस हाल में मेरा रब रसूल मुझे रखेंगे, जो हुक्म देंगे, मैंने उससे कोई तंगी महसूस नहीं करनी, मैंने उसके मुताबिक चलना। और कुरान मजीद ने एक नया अंदाज इख्तियार किया सूरह माइदा के अंदर। इसकी आयत नंबर 119 है। अल्लाह करीम ने फरमाया, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, सहाबा की बात हो रही है। फरमाया वो अल्लाह से राजी है और अल्लाह उनसे राजी है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कोहे तूर पे जाके, मौला मेरी कौम पूछती है कि कोई ऐसा काम बता जो हम करें तो तू हमसे राजी हो जाए। हजरत मूसा की कौम का ख्याल था कि तहज्जुद का हुक्म आएगा तो पढ़ेंगे, सदकात का हुक्म आएगा तो देंगे, जिहाद की बात होगी तो करेंगे। कुछ जो नेक लोग थे उनमें से उन्होंने ये पैगाम दिया कि मालिक हमें बताए कि वो किस काम पे राजी होता है, हम वो काम करें ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत मूसा कलीम कहते हैं, मैंने अर्ज की मौला मेरी कौम पूछती है कि कौन सा ऐसा काम करें कि तू राजी हो जाए। तो रब करीम ने इरशाद फरमाया, मूसा कहते मेरा ख्याल था कोई लिस्ट मिलेगी, लेकिन मालिक ने एक जुमला कहा, एक जुमला, और तफसीरों के दरिया बहा दिए। अर्श के मालिक ने फरमाया, मूसा उनसे कहो जाके कि वो मुझसे राजी हो जाए, मैं उनसे राजी हो जाऊंगा, मुझसे राजी हो जाए। बंदे अल्लाह से राजी ये नहीं राजी होते। इमाम गजाली से किसी ने पूछा था, इमाम गजाली से, कि हुजूर अल्लाह का बंदे से राजी होना कमाल है या बंदे का अल्लाह से राजी होना कमाल है? तो इमाम गजाली मुस्कुराए, फरमाने लगे रब तो बड़ा ही मेहरबान है, वो तो बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। वो तो मस्जिद में आके तौबा करे तो अल्लाह राजी, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरो तो अल्लाह राजी, वो तो किसी अंधे को रास्ता दिखाया तो अल्लाह राजी हो गया, वो तो तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह। इमाम साहब फरमाने लगे ये बंदा है जो अल्लाह से राजी नहीं होता। जिसके पास औलाद नहीं वो कहता है चलो एक बेटी मिल जाए तो मैं राजी हूं, बेटी मिल गई तो कहता अब एक बेटा भी मिले तो फिर राजी हूं, फिर कहता है ये दोनों अच्छी तालीम हासिल कर ले तो फिर मैं राजी हूं, फिर कहता है ये बहुत ज्यादा पैसे कमाए तो फिर मैं राजी हूं। बहरहाल राजी होता, लेकिन जो राजी हो जाता है ना, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह से राजी सुखी बड़ा रहता है, सुकून में बड़ा रहता है, मुतमईन बड़ा रहता है। जो समझ लेता है ना कि जो मेरे रब ने बेहतर समझा वो मेरे अल्लाह ने मुझे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार हजरत बिलाल हबशी ने कोई ओहदा नहीं मांगा सारी जिंदगी, उन्होंने नहीं कहा मुझे भी एक सूबे का गवर्नर बनाओ मेरी भी खिदमत है, मुझे भी वजीर खजाना बनाओ मेरा भी कुछ बनता है। एक दफा नहीं कहा सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मेरी भी कोई ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे चलो सिपा सालार ही बना दिया जाए, सारी जिंदगी मस्जिद में झाड़ू दिया तो उसी पे राजी रहे, सारी जिंदगी महबूब के मेहमानों का लंगर पकाया तो उसी पे राजी रहे, सारी जिंदगी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के बच्चों की नौकरी की तो उसी पे राजी रहे, राजी बिरिज़ा रहे। हदीस पाक सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा कि तुम क्या समझते हो, अपने दिल को जब पूछते हो, दिल पे तवज्जो करते हो तो क्या जानते हो?
تو صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا. ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں. نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان. جھوٹ صبح سے شام تک. کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں. بدیان کی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں. جرم سارے پائے جاتے. دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو. تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے. ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر. اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی. پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے. اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو. ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے. معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا اس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے. اس کا زخم بھی بڑا، ہاں وہ کسی شاعر میں، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے. چلے آپ سیانے لوگ ہیں، آپ کی سمجھ میں آئی جائے گی. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واہ اللہ کر کے دنیا. ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی. ہم نے واہ اللہ کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں. ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر. حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں